بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا کی جانب سے خصوصی پیغام الیکشن، شریعت اور سیرت کے آئینے میں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس زندگی کو دین، اسلام، شریعت یا مذہب کہتے ہیں، اور ہماری زندگی میں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے اگر کوئی کامل و مکمل، جامع اور خوبصورت، حسین و جمیل نمونہ ہے تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جیسا کہ خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات بھی شاید ہم سے چھپی ہوئی نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سادہ اور خوبصورت زندگی کسی خاص وقت یا خاص قوم و علاقے، شخصیت و فرد، جمعیت و جماعت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سب کے لیے اور ہر وقت نمونہ ہے، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا رئیس ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، مزدور ہو یا مالک ہو، مدرسے کا مدرس ہو یا مفسر، طالب ہو یا مطلوب، فقیہ ہو یا محدث، مبلغ ہو یا مجاہد، دکاندار ہو یا تاجر، امیر ہو یا مامور، الغرض کوئی ہو اور کہیں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سادی اور سیدھی زندگی، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سال الیکشن بھی ہونے والے ہیں، تو مناسب سمجھا کہ اس کے متعلق بھی کچھ بیان کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا اسوہ اور نمونہ ہے، یا شریعت کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے؟ اپنے خیال کے مطابق موجودہ دور میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں، نمبر 1، جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم سیاست کیا ہے، الیکشن کس چیز کا نام ہے، حکومت اور حکمراں کیا ہوتے ہیں، ہم تو 2 وقت کی روٹی کمانے والے اور دال بھات پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں، یقیناً اس قسم کے لوگ ہماری بحث سے باہر ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کا خیال یہ ہے کہ سیاست ہی سب کچھ ہے، حکومت کا حاصل کرنا ہی ہر درد کی دوا اور ہر دکھ کا مداوا اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ جہاں تک ہمارے اکابرین کا خیال ہے کہ یہ سوچ و فکر بھی مکمل طریقے پر درست نہیں ہے، کیونکہ دین میں 2 چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، اور دوسرے یہ کہ جہاد اور حکومت کا قیام وغیرہ۔ ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلی قسم، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، یہ تو مقصود بالذات ہیں، یعنی اصل تو یہی ہے، اور رہی دوسری قسم، جہاد اور حکومت کا قیام وغیرہ، یہ مقصود اصلی نہیں، بلکہ یہ تو دین کے قائم کرنے اور نافذ کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی قسم کے احکام تو ہر نبی علیہ السلام کو دیے گئے، لیکن سیاست، جہاد اور حکومت و تخت یہ ہر نبی کو نہیں دیا گیا، بلکہ جہاں ضرورت اور مصلحت سمجھی گئی وہاں یہ چیزیں دی گئی، ورنہ نہیں۔ اسے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وسائل یعنی ضرورت کو پورا کرنے والی چیزوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہی دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سیاست کسی درجے میں بھی مطلوب اور ضروری نہیں، بلکہ یہاں مقصد اس کا درجہ بتانا، اس کے مقام کی نشاندہی اور اسلام میں اس کی ضرورت کو واضح کرنا تھا کہ وہ خود مقصود اصلی نہیں، بلکہ اصلی مقصود تو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی،
امر بالمعروف نہیں عن المنکر وغیرہ ہیں۔ اب آئیے تیسرے قسم کے لوگوں پر، جن کو عام طور پر ہم لوگ شریف اور بہت زیادہ دیندار کہتے ہیں۔ ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، اور نہ ووٹ ڈالنے کے چکر میں پڑنا چاہیے۔ اس تیسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں عصر حاضر کے ایک بہت بڑے محقق اور مفتی، جن کا نام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہے، وہ فرماتے ہیں یہ غلط فہمی چاہے کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے سخت مضر ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست ان کے گھروں میں پہنچ کر رہے گی۔ لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا کہا جاتا رہے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اس کو گندا کر رہے ہیں۔ فقہی مقالات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ موجودہ دور کی گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ اور رشوت اور دغا بازی کا خیال اپنے آپ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر تیسرے قسم کے لوگ اس جھنجٹ میں پڑنا مناسب ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا خیال و گمان یہ ہوتا ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر دین سیاست سے جدا ہو گیا تو شاید اسی کی ترجمانی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یوں فرما کر کی: جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ خوب سمجھ لیں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ قوم و ملت کو مذہب کے اعتبار سے زندہ رکھیں، اور مسلم سیاست دانوں کا کام یہ ہے کہ وہ قوم و ملت کو ملی اور سیاسی اعتبار سے بچائے رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائے۔ اگر ہم اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور الیکشن میں حصہ لے کر اور ووٹ ڈال کر اس ظلم و زیادتی کو مٹانا اور ختم کرنا کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ہاتھ اور ہماری قدرت میں ہے، تو اس حدیث کی روح سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روکنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں تک لکھا ہے کہ ووٹ نہ دینا حرام ہے۔ وہ فرماتے ہیں شرعی اعتبار سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی سی ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر گواہی کو چھپانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح ووٹ نہ دینا حرام ہے، اسی طرح کسی نااہل ظالم اور غلط آدمی کو ووٹ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار اور ملنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ذاتی تعلقات کے بنا پر ایسے شخص کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے، اور قرآن کریم نے جھوٹی گواہی کی مذمت اتنی سختی اور شدت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس کو بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ترجمہ: پس تم پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور پرہیز کرو جھوٹی بات کہنے سے۔ یہاں پر بتوں کی گندگی اور نجاست سے بچنے کے ساتھ ساتھ جھوٹی بات کہنے سے بھی بچنے اور پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بہت بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔
اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو کہ ظالم، نااہل اور غلط آدمی ہے جانتے ہوئے بھی ووٹ دیں گے تو وہ جیتنے کے بعد جتنے غلط کام اور ظلم کرے گا آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ان حالات پر نظر رکھتے ہوئے ہمارا پہلا مقصد اسلام اور مسلمان دشمن قوتوں اور طاقتوں کو اقتدار سے دور رکھنا بھی ہے۔ اس لیے مسلم دشمن قوتوں کو جو امیدوار جہاں ہرا رہا ہو اس کو مکمل طریقے پر سپورٹ کریں اور بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیں اور اس کی تائید کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک خاص بات ذہن میں رکھیں کہ الیکشن کے موقع پر کچھ پارٹیاں مسلمانوں کے نام پر بنتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد خیر خواہ ظاہر کرتی ہیں۔ ان سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بکے ہوئے اور ضمیر فروش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد عزت و نام آوری کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نیز مسلمانوں کے ووٹوں کو بٹواتے، تیتر بیتر اور منتشر کرنے کے لیے غیروں کے اشاروں پر ناچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات جس قسم کے ہیں اس میں اس قسم کی پارٹیوں سے زیادہ ضرورت سیکولر، انسانیت نواز اور جمہوریت پسند لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کی ہے۔ اور اس بات کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پیغام کو نہیں سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور پھر جو ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ مطعم نے یہ درخواست منظور کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، نیز حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور حمایت کرنے کا وعدہ کیا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ سیرت النبی از علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 1۔ اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہمارے لیے سیرت کی روشنی میں ہے کہ ہم بیدار مغزی کے ساتھ اس ملک میں رہیں اور حالات کو سمجھتے ہوئے اور اپنے اور پرایوں میں فرق کرتے ہوئے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہ مضمون ماہنامہ مظاہر علوم سے لیا گیا ہے۔